بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی لیٹ می جس میں اپنے بس نوٹس میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں سے ہم نے اینڈ کیا تھا. ایک سیکنڈ صرف. I always mark it but mark جو ہے مجھے کہ ہم نے ویسے خیر اتنا تو سب کو یاد ہوگا کہ ہم جو کر رہے تھے وہ یہ کہ جو جیسے فتح مکہ ہو گیا، غزوہ تبوک ہو گئی، غزوہ حنین ہو گئی، اس کے بعد وہ میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ڈیلیگیشنز آپ کہہ لیں یا مختلف جو ارد گرد کے قبیلے تھے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا عبداللہ بن ابی کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اور کیا ان کے جو بیٹے تھے مسلمان، اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھے، اور کہنے کو تو عبداللہ بن ابی بھی مسلمان تھا، لیکن پھر کس طرح رسول اللہ نے تو ان کی نماز جنازہ بھی اس کی پڑھائی لکھی ہے. پھر قرآن میں آ گیا تھا کہ اب آپ مطلب اس طرح کسی منافق کی مطلب آپ نہیں پڑھائیں گے نماز ہے. اور کس طرح ان کا جو کرتا تھا آپ کا وہ دفناتے وقت عبداللہ بن ابی کے اوپر ڈالا گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں اچھا میں اس پہ وہی سوچتی ہوں کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا زیادہ نرم ہوگا کہ اس شخص نے مطلب کوئی مطلب کچھ بھی نہیں چھوڑ دیا، لائک جتنا بھی تنگ کر سکتے تھے جتنا مسلمان ہوتے ہوئے، اور جتنا پھر بعد میں سب سے بڑا جو ایک تھا کہ حضرت عائشہ کا جو کے اوپر جو الزام لگایا گیا، مطلب یہ تمام چیزیں کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑے ایشوز تھے. لیکن آپ نے پھر بھی مطلب آپ کا دل کتنا نرم کہ آپ نے اپنے کرتا کہ شاید کچھ کمی واقعہ ہو جائے اس کی سزا میں. تو بات یہ کہ اس چیز کو ہم جب پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں ہمارے دماغ میں تو یہ کہانی کے طور پہ ہی آتا ہے کہ جی ایک اسٹوری ہے کہ گزر گیا وقت آج سے اتنے سالوں ہزاروں سال پہلے. لیکن پھر جب آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، مطلب کوئی وہ سپر ہیومن نہیں تھے، ان کے اندر بھی اسی طرح کے ہارمونز اور وہی چیزیں سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ایک اسپیشل مقام تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح کی ایک نالج دی تھی کہ وہ سب اپنی جگہ درست، لیکن ایک انسان تھے. تو وہ جب انہوں نے اتنی تکالیف کے باوجود بھی اپنے اندر یہ اتنا وہ رکھ سکے کہ وہ انسان کو معاف بھی کر دیتے تھے اور انسانوں کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ رکھتے تھے، تو مطلب کیا میں اور آپ تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو اس طرح ٹرین نہیں کر سکتے کہ نو میٹر واٹ کسی نے کیا بھی جو بھی کیا ہوا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کر ہی دیتی ہوں، یا میں اس کے ساتھ آرام سے بات ہی کر لوں، میں اپنی ٹون کو ٹھیک رکھ لوں، اپنے غصے کو اتنا نہ کرنے دوں کہ مطلب اگلا بندہ جو ہے میں اس کو مطلب بالکل ہی انسلٹ ہی کر دوں. تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں ضرور اپنے لیے میسج اس میں سے نکالنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کے پاس اپنے جو بھیجے تھے اپنا وفد جس کو کہتے ہیں، ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام بھیجے تھے کہ وہ اسلام کے کو دعوت دیں، اور کس طرح مطلب لوگ پھر جوک کے دور مطلب بہت زیادہ گروپس میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اسی میں ایک قبیلہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، وانٹڈ ٹو بٹ دین آئی سیڈ کہ اسی طرح لمبا ہو کے مطلب وہ والی چیزوں پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ جو زیادہ وہ ایک قبیلہ تھا تمیم الداری. تمیم الداری کا قبیلہ تھا، اس میں اس سے ریلیٹڈ جو ایک یہ مطلب یہ کرسچن قبیلہ تھا، اور یہ لوگ خود سارے جو ہیں وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو قبول کرنے. ٹھیک ہے، اور مطلب جو ایک ان سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں مطلب حدیث تو نہیں، ایک واقعہ ریلیٹ کیا تھا. فاطمہ بنت قیس تھی، انہوں نے یہ ریلیٹ کیا تھا، اور یہ حدیث یہ موجود بھی ہے، مطلب یہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حدیث تو اس کے بارے میں، لیکن جو اوپینینز ہیں وہ تھوڑے سے کہہ لیں کہ کنفلکٹنگ اوپینینز ہیں. لیکن تمیم الداری ایک آپ کہہ لیں کہ جو
صحابی کہہ لیں اور مطلب جو یہ مسلمان ہوئے ان میں سے تھے. اب انہوں نے ایک قصہ بیان یہ کیا کہ یہ ریلیٹڈ کس سے ہے. یہ حدیث شاید آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے, دجال سے ریلیٹڈ ہے. تو کسی نے پہلے سنی ہے کوئی اس طرح کی حدیث ہو کہ جو کسی نے دجال سے, ناٹ دیٹ کہ دجال کون ہے یا کیا, اس طرح سے نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے, ان سے ہٹ کے. کیونکہ یہ جو ہے یہ مطلب اٹس ویری انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ سی یہ ایک حدیث ہے. میں اس کو بس تھوڑا سا شارٹ کر کے سناؤں گی. اچھا جی, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سیکنڈ صرف میں اپنے پاس ابو ہریرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو وہ بھی جب مدینہ, اچھا وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے بہت لیٹ, مطلب یعنی تقریباً 8 سال کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے آئے. مگر ان سے جتنی احادیث نیریٹڈ ہیں مطلب وہ شاید اور کسی صحابی سے اتنا نہ ہو. مطلب بہت ساری جو احادیث ہیں وہ مطلب یہ یعنی بے تحاشا حدیث ہے. آپ جب بھی پڑھو گے, اگر آپ نریشن پڑھو گے تو ابو ہریرہ کا نام اس میں آ جائے گا. تو تقریباً وہ کہتے ہیں 5,500 حدیث جو ہے انہوں نے نریٹ کی. تو انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ نریٹ کی تھی. اس میں بیسیکلی وہ یہ تھا کہ کوئی لوگ تھے, وہ گئے ایک کوئی جزیرے پہ, اور وہاں مطلب ان کی کشتی, وہ کشتی میں تھے, وہ کھو گئے اور وہاں جزیرے پہ پہنچے. تو وہاں ان کو بہت ہی کوئی عجیب سی قسم کی کوئی ایک کوئی مخلوق, ایک مطلب اس کو جانور بھی نہیں کہہ سکتے, انسان ہی تھا مگر جسم پہ بال تھے, اور مطلب بہت ہی کوئی عجیب سی خوفناک سی کوئی چیز نظر آئی انہوں نے. اور اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا انتظار تھا کسی کو, وہاں پر وہ لے کے گیا ہوا ایک جگہ میں کوئی ایک بند اندر جا کے دیکھا تو ایک کوئی بہت ہی بڑا سا کوئی ایسا کوئی پتہ نہیں وہ بھی کوئی چیز تھی, کوئی انسان نما کوئی تھا جو بڑے بال. اور اس نے کچھ سوالات ان سے کیے کہ کیا حجاز سے ریلیٹڈ, مطلب جہاں مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے, اور یہ اس کا جواب دیتے گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون, تو بقول جو یہ نریٹ کر رہے تھے انہوں نے, جو فاطمہ بن قیس ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تمیم الداری نے یہ کہا کہ وہ جو شخص تھا جو ہم سے سوالات کر رہا تھا, اور وہ چینز میں بندھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میرا وقت آئے گا کہ جب یہ مطلب پھر اس نے ٹائم فریم ایک بتایا کیا. تو وہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جس کے بقول پھر یہ کہ دجال از آلریڈی ہیئر, وہ چینز میں کہیں پہ بند ہے, اور وہ اس وقت سامنے آئے گا جب اس کا وقت آئے گا, جب اللہ تعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے لکھا ہوا ہے. کچھ علماء اس سے وہ کرتے ہیں کہ مطلب جب دجال کے آنے کی اور جو حدیث ہیں جب ہم ان کو اور اس کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے تھوڑا سا میچ نہیں کرتی. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں اوتھینٹک حدیث ہیں, اور اس کی چین آف نریشن بھی اوتھینٹک ہے. تو وہ اللہ عالم. میں نے صرف یہ اس لیے مینشن کر دیا کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب یہ سارے جو وفد اور ڈیلیگیشنز آ رہے تھے کر رہے تھے, انہوں نے آ کے یہ کہانی پھر سنائی تھی دجال سے ریلیٹڈ. اسی طرح پھر ایک اور قبیلہ جو تھا وہ یمن سے آیا, اور وہ بھی مطلب مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے کچھ سوال جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے, اور اپنے حساب سے مطلب جب ان کو جوابات ملے تو وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے. پھر بنو ثقیف جو تھا, بنو ثقیف کون سا ہے, جو طائف کے جو لوگ تھے, جن کو یاد ہے کیونکہ وہ رسول اللہ جب شروع میں جب ایک تو سب سے پہلا واقعہ تھا جب آپ پریچنگ کے لیے گئے تھے اور ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا تھا کہ آپ کے پیروں سے خون تک نکل آیا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو دبا کے ختم کر دیا جائے. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ انہی میں سے لوگ جو اٹھیں گے. پھر جب یہ مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد بھی طائف والوں کو پھر دعوت دی گئی. انہوں نے پھر نہیں کس طرح لڑائی کی اور کس طرح گروپنگ کر کے کتنے مسلمانوں پہ حملہ کیا کیا. اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جو وہاں پر ایک سیج, مطلب 1 مہینے تک کے 20 دن کی وہاں باہر بیٹھے رہے, اس میں سے 1-2 لوگ باہر نکل کے مسلمان ہیں, لیکن ناٹ میجورٹی. بٹ اب یہ جو اب یہ نواں سال چل رہا ہے, نواں 9th اور 10th ایئر کا یہ ٹائم ہے کہ جو بنو ثقیف بھی جو ہے وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ لوگ بھی اب مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب یعنی ان کے کچھ انہوں نے اپنے وہ کیا کہ ہمیں تو اب یہ عادت پڑی ہوئی ہے, ہمیں ڈرنک کرنے کی بھی عادت ہے, تو کیا ہمیں وہ بھی چھوڑنا پڑے گا, کیا ہمیں یہ بھی, مطلب مختلف قسم کی جو باتیں انہوں نے کی. اب اس میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک عروہ بن مسعود ہیں, وہ بھی ثقیف ہی قبیلے کے وہ تھے, مطلب ہی واز ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ لیڈرز ان کا, یہ مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے لوگوں کو بولا کہ میں دنیا کے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوا ہوں, قیصر اور کسرا کے مطلب میں گئے ہوں, لیکن جو میں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سٹیٹس دیکھا ہے نا کہ اس سے کتنا محبت کرتے ہیں سارے، کہ مطلب وہ پانی مطلب وضو کر رہے ہیں تو پانی لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کا تھوک تک لوگ زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اور مطلب جو عزت اور جو محبت وہ دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ایک یعنی ان کے بیسیکلی کیا کہہ رہا تھا کہ ان کے نبی ہونے کا کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ بیسیکلی ان کا نام لے کے تو نہیں، لیکن ویسے وہ کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں جا کے اپنے لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ مطلب وہ بھی تاکہ مسلمان ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہے طائف کے لوگوں سے تمہارے لیے کہ وہ تمہیں شاید قتل نہ کر دیں۔ اور وہ یہی ہوا کہ جب جا کے انہوں نے بتایا کیا تو لوگوں نے جو ان کے اپنے ہی لوگ تھے انہوں نے وہ مطلب یہ اتنا ان کو تنگ کرنا شروع کیا کہ یہ جب اپنے بیسیکلی ایک دن پھر گھر کی چھت پہ فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے تھے، اور اس کے بعد نماز پڑھنی تھی، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ابھی یہاں پر پہنچے، تو پھر کہ نیچے سے کسی نے تیر مار کے ان کو مطلب وہ کر دیا تھا، اور یہ اوپر سے خود ہی گر کے، اور یہ بیمار مطلب گر کے اتنی زیادہ چوٹ آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ود ان فیو ڈیز وہ ختم ہو گئے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں جو ان کو پھر حنین کے جو شہداء تھے وہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا کیونکہ یہ شہید تھے۔ تو یہ اور پھر وہ جو ثقیف کا وہ جو تھا جو قبیلہ تھا وہ بھی پھر مسلمان ہو جاتا ہے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ شرائط تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اس طرح کہہ لیں کہ ان کے کچھ سوالات تھے کہ مطلب ہم یعنی جو اب ہمیں عادتیں پڑی ہیں وہ ہم کس طرح چھوڑیں گے، تو پھر ہمیں مطلب کیا کیا کرنا پڑے گا۔ یعنی بیسیکلی وہ شو یہ ہو رہا تھا کہ وہ مجبوری میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب وہ کافی اسٹرانگ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مطلب اسلام لے آئیں۔ اور پھر اسی وقت یہ جو مدینہ میں یہ لوگ 15 دن تک رہے، اور پھر رمضان شروع ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ 15 دن جو یہ رہے ہیں تو پہلے مطلب 9-10 دن تک تو یہ سوال جواب ہی چلتا رہا، پھر 10ویں دن شاید یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ رمضان کا ٹائم ہے جب یہ لوگ آئے ہیں ابھی مسلمان ہونے، تو یہ رمضان کا ٹائم ہے، انہوں نے روزہ اور افطار اور سحر وہیں پر کیا مکہ میں۔ اور مطلب بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جب مطلب سحری لے کے آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک کیونکہ سورج جو ہے ویسے ہی اوپر جا چکا ہے، مگر حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں اور وہ ابھی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سحری کا ٹائم جو مطلب ہلکی سی روشنی ہوگی، تو وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کھا سکتے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھا رہے تھے۔ پھر جب حضرت بلال ان کے لیے افطار لے کے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، میں ابھی تمہارے پاس رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اور وہ انہوں نے اپنا روزہ کھول لیا ہے۔ تو بیسیکلی اس سے ہمیں اور کیا چیز پتہ چلتی ہے، اور یہ ہم پہلے بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مطلب کر کے بھی دکھایا کہ سحری کو ڈیلے کیا اور افطار کو ارلی۔ افطار کا ارلی کا مطلب یہ نہیں کہ بسر پہ ہی کھول لیں، میننگ کہ جب وہ وقت داخل ہو گیا تو پھر ڈیلے نہیں کرنا۔ اور سحری کا بھی یہ کہ ابھی مطلب وہ شروع ہو گئی سرخی، آپ نے سحری بند کر دی، مطلب بیسیکلی اب یہ بھی غلط ہے کہ وہ اذانیں ہو رہی ہیں اور اذانیں ختم ہونے کا ہم ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سحری ختم کریں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہے۔ تو اس لیے ہم تو تھوڑا سا اس لیے کر لیتے ہیں کہ مطلب ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روزہ خراب ہو جائے۔ ایک تو سنت ہے سحری کرنا، اب رمضان بھی آنے میں زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، تو اور کھولنے میں اس کو جلدی کریں۔ بعض لوگ اس چیز کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اچھا جی اذان ہوگی میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، اور پھر نو، یو اوپن یور فاسٹ، تھوڑا بہت کھا کے پھر نماز پڑھ کے اور باقی کی افطاری آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران جو ایک اور امپورٹنٹ گروپ آیا وہ نجران سے عیسائیوں کا آیا تھا، ان کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور یہ پورا وہ ذکر بھی ہے کہ وہ مطلب انہوں نے سوالات کرنے وہ آئے تھے، اور بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا،
اور ان کو یہی کہا، بتایا ان کو حضرت کہ کس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، اور ان کو تھوڑا جو بھی دعویٰ کرنا تھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو مانتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو تم جزیہ دے دو، اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے، تو مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، تو پھر تمہارے ساتھ قتال، یعنی کہ تمہارے ساتھ پھر جنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب یعنی جزیہ دیتے رہو یا تو پھر ٹھیک ہے نہیں مسلمان ہونا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آپس میں پھر انہوں نے جو یہ نجران کا جو پورا یہ جو گروپ آیا تھا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ ہمیں اتنا تو ہم اندازہ ہے کہ یہ وہی یہ نبی ہے جو ہماری کتاب میں جس کا ذکر ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، اور مطلب تو اب ہمارے اوپر ہے ہم اس کو مان لیں یا کیا۔ اگر وہ مطلب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں بھی مانتے کہ یہ کوئی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو طاقت کتنی ہے یہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، تو اس لیے بہتری ہماری اس میں ہے کہ یعنی ہم جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یوزلی تو جو گروپ آتے تھے، جو وفد آ رہے تھے، وہ 1 2 یا 10 لوگوں کے، لیکن یہ 60 لوگ تھے، اور یہ 60 کے 60 جو ہیں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ اس سے اندازہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ویسے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے ٹائم فریم بہت لمبا تھا، لیکن ود ان مطلب مدینہ میں کی جو ہجرت کے ود ان یہ اب 9واں سال ہے، ود ان 9 years، یعنی اسلام کس طرح پھیلا ہے لائک ایک دم۔ اور دس از وہ کہتے ہیں ایون جو یہ ہسٹورینز ہیں، نان مسلم ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ جو یہ مطلب اس وقت کا اسلام اور پھر کہاں تک اسلام آگے پہنچ گیا تھا۔ اچھا انہی دنوں کا جو اب بیچ میں یہ وہ والے اب میں واقعات ساتھ ساتھ وہ کری تھوڑے بہت واقعات جو پہلے شاید رہ بھی گئے ہوں، I don't know if I mentioned or not، کیونکہ ان میں یہ سیرہ کی جو میں جیسے بھی اپنے نوٹس بناتی ہوں اس میں تھا ذکر، تو میں نے وہ کر دیا کہ جو ایک سورہ تحریم میں بھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں اپنے اوپر وہ چیز حرام کرتے جو ہم نے حلال کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک اوپینین یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، ایک ملتے جو ویکر وہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے پاس زیادہ وقت گزار کے آئے، کیونکہ اور جب واپس آئے تو انہوں نے کیونکہ ان کو ایک خاص قسم کا شہد تھا جو ان کے پاس تھا اور آپ کو وہ پسند تھا، تو حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ جو ہیں ان کا مطلب ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا پلان بنا کے یہ کیا کہ جی رسول اللہ کو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، تو ان کو تو رسول اللہ کو تو بہت اس چیز کا وہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ صاف ستھرے رہنے کا، تو پھر اس سے ضرور وہ جانا چھوڑ دیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سے تو بدبو آ رہی ہے، اور آپ نے تو اس کے بعد رسول اللہ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعے کی طرف سورہ تحریم میں ہے، لیکن جو ذرا اوتھینٹک زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ کون تھیں؟ جو ان کو جو آئی تھنک روم کے قیصر جو یا اس نے وہ اتنے ہبا کری تھی، دو لڑکیاں بھیجی، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک سرہا نام تھا، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور آپ کو دی تھی ایز اے گفٹ۔ آپ نے جب لیٹرز بھیجے تھے، آپ کو اگر یاد ہو سیرہ میں کہ رسول اللہ نے مختلف ملکوں کی طرف خط بھیجے تھے، تو اس میں سے جو یہ روم کے یہ جو تھے انہوں نے پھر رسول اللہ کو مطلب اچھے لہجے میں بات کر کے اور خط لکھا، اور ساتھ میں یہ گفٹ کے طور پہ اور چیزیں بھی تھیں، اور یہ 2 عورتیں بھی بھیجی۔ تو آپ نے پھر حضرت ماریہ سے آپ نے نکاح کر لیا تھا، اور ایک اور صحابی تھے ان کو آپ نے دوسری خاتون ان کو دے دی تھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت صفیہ کو تھوڑی سی ان سے جیلسی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک واقعہ ایک دن یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، I don't know I said صفیہ، no، حضرت حفصہ and حضرت عائشہ۔ حضرت حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ حضرت حفصہ کے گھر تھے، لیکن حضرت حفصہ کام سے کسی باہر گئی ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت ماریہ کو ادھر ہی بلا لیا تھا، اور جب وہ حضرت حفصہ مطلب واپس آ گئی جلدی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ماریہ ان کے گھر سے نکل کے جا رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک دم بس غصہ بھی اور دکھ بھی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب یا رسول اللہ، مطلب یہ آپ کی دن میں میرے لیے عزت ہے کہ میرے گھر میں اور میرے دن والے دن، یعنی کہ رسول اللہ نے دن مقرر کیے ہوئے تھے نا اپنی بیویوں کے، تو کہتی ہیں کہ میرا دن تھا آج، تو آپ نے مطلب ان کو بلا لیا، اور آپ اتنا وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا رونا بھی اور دکھ اتنا وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد ماریہ کو دیکھوں گا ہی نہیں دوبارہ، اور مطلب میں نے ماریہ کو اپنے لیے حرام کر لیا، قسم کھائی کہ اب دوبارہ نہیں۔
تو کہتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ حفصہ سے کہا کہ یہ عائشہ کو نہ بتانا، ٹھیک ہے، یہ ہم دونوں کی بات ہے، عائشہ کو نہ بتانا۔ اب حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ یہ بہت اچھی دوستیں بھی تھیں، لیکن آپس میں جیلسی بھی تھی، کیونکہ ایج گروپ بھی تقریباً قریب قریب کا تھا۔ لیکن حضرت حفصہ جو ہیں انہوں نے بتا دیا حضرت عائشہ کو، اور بتایا اس لیے کہ ذرا ان کو بتائیں کہ دیکھا میری وجہ سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ماریا سے اب نہیں ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جس کو سب چیزوں کا علم ہے۔ تو بیسیکلی اس پہ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ والی قسم جو آپ نے کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کہا تھا کہ اس قسم کو آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی جو چیزیں یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، آپ اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام نہیں کی۔ بیسیکلی ایک یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنے لائک ان کا لیول امہات المومنین کا، آف کورس ہم تو مطلب بس صرف پڑھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، مطلب لیکن اس کے باوجود تھیں تو وہ انسان ہی نا، دل میں کبھی کبھی جسے ہوتا ہے نا، ایک آ جاتا ہے نا کہ یعنی وہ ایک جلسی بھی آتی تھی ان کے اندر، آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں بھی اس طرح کی چلتی تھی۔ اور ہمیں حدیث میں ہم جب سیرہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کبھی مطلب ضد بھی کر لیتی تھیں، اور کیا اور مطلب کوئی ناجائز ضد نہیں ہوتی تھی اگر ہم آج کل کے لیول کے حساب سے دیکھیں، لیکن چونکہ وہ امہات المومنین تھیں تو ان کا درجہ بھی بلند ہے، تو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو پھر اس پہ بھی یہ ایک واقعہ اس طرح کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے تک قسم کھائی کہ وہ پورے ایک مہینے اپنی کسی بھی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ اسی طرح وہ ضد کر رہی تھیں یا انہوں نے کچھ مانگا۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر تک بھی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت حفصہ کو بھی خوب زیادہ سختی سے بات کی، اور حضرت عائشہ سے بھی بات کی، اور سب مطلب ان کو کہ مطلب تم لوگ تنگ کرتے ہو۔ اور قرآن نے کیا، وہ آپ کی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ مطلب اپنی بیویوں سے آپ کہیں کہ اگر ان کو دنیا چاہیے تو ان کو دنیا کی بہت کچھ مل جائے گا، لیکن پھر آپ کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی آ کے کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی بات کر لینا، اور مطلب تم ڈیسیجن کر لو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور تمہیں پھر دنیا بے تحاشا ملے گی، لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جا کے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے کہ جواب کیا ہے، کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو دنیا بھی آپ دیکھو کہ کیا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ان کا گھر کوئی بڑا ہی بہت بھرا ہوا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی مانگی، جو ہمارا حال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 15,000 کپڑے کا الماریاں پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی نئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یا جوتے پڑے ہوتے ہیں، یا کھانا فریج الماریاں بھری ہوئی ہیں پھر بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا ان کا، ان کے پاس ایک وقت اگر کہیں سے کھانا آ گیا تو اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اس پہ بھی اگر انہوں نے ہلکا سا کچھ بولا ہوگا نا، جس پہ ان کی کتنی ایک دم سے پکڑ ہو گئی۔ تو یہ تھوڑا سا میرے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ پھر رسول اللہ کے پاس بھی گئے کہ آپ نے جو قسم کھا لی کیا، تو پھر بعد میں کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو مدینہ کی عورتیں ہیں ان کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ اپنے میاں کے سامنے جواب دیتی ہیں، ان سے بحث کر لیتی ہیں، تو یہ جو بچیاں مطلب یہ جو مکے کی بھی لڑکیاں آئی ہیں اور جو عورتیں، وہ اب ان کے رنگ میں ہوگی، تو اس لیے ان لوگوں نے آپ سے آگے سے بات کر لی ہے، پہلے یہ عورتیں بات نہیں کرتی تھیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ایٹیٹیوڈ کے جگہوں کے حساب سے بھی بہت چیزیں فرق ہوتی ہیں۔ اور پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں 29 ڈیز تک بات نہ کری، لیکن 29th ڈے میں آپ نے آ کے پھر مطلب پھر دوبارہ سے کنٹینیو کر لیا اپنی بیویوں سے، آپ نے دوبارہ سے اس بات کو مطلب ان سے بات چیت جو ہے دوبارہ شروع کر لیا آپ نے۔ مطلب یہ جو ہے نا یعنی ایک سیکنڈ میں اس کو اگر اپنے پاس دیکھ لوں، ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، اچھا یہ اس کے بعد اچھا جو یہ اب اس کون سا ایئر ہے؟ دس از دا 8th ایئر، ٹھیک ہے، 8th ایئر میں مکہ ہوا، یہ 9th ایئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا سب کو، تو پھر حج کا وقت آ گیا، تو پھر حج کرنے نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کرنے 10ویں سال میں گئے۔ اس سے پچھلے سال میں انہوں نے حضرت ابو بکر کو ایز اے لیڈر بھیجا، اور آپ مطلب ان کو اب اچھا جو حج سے ریلیٹڈ بھی تھوڑی سی جو باتیں وہ دماغ میں ہی رکھیں کہ جو مشرکین تھے حج وہ بھی کرتے تھے، مطلب یہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا، مگر جو جاہلی جو عرب تھے وہ کس طرح حج کرتے تھے، وہ کپڑوں کے بغیر کرتے تھے،
نیکڈ مطلب، اور اس میں بھی وہ یہ جو جتنے بھی نان قریشی تھے، قریشی اس طرح نہیں کرتے تھے جو قریش کے قبیلے کے تھے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ مطلب یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ کپڑوں کے بغیر وہ مطلب اس طرح طواف کرتے تھے اور عمرہ، اور ان کا اس کے پاس ریزنز تھا. ایک ریزن وہ کیا دیتے تھے کہ ہم اس حالت میں طواف کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہماری ماں نے ہمیں مطلب پیدا کیا تھا. مطلب اس دنیا میں جب کوئی آتا ہے کپڑے پہن کے تو نہیں آتا نا، یعنی ہم اپنے اوریجنل حالت میں اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں بنایا ہے ہم اس میں جا کے طواف کریں گے. مطلب اپنے حساب سے تو وہ یعنی رسپیکٹ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہم یعنی ان کپڑوں میں طواف کیسے کر سکتے ہیں جن کپڑوں کو پہن کے ہم اللہ تعالیٰ کو کی نافرمانی کرتے ہیں. مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسی میں ہم طواف کریں. مطلب یہ ریزن آپ امیجن کرو کہ یعنی جسٹ امیجن کہ سب لوگ طواف، اس میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، جو بھی طواف، کیونکہ حج عمرہ تو پہلے سے تھا تو اس میں اگر کپڑوں کے بغیر وہ مرد جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں. اچھا عورتوں کا کیا تھا کہ جو ان کو تھوڑا سا ایک ڈفرنس یہ تھا کہ ان کو اپنے اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ کور کر لیں، اور باقی کی جو ان کی باڈی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کور کرتی تھی. اور آپ یہ بھی دیکھو کہ مطلب اس ساتھ میں اس کے ایک مطلب شعر و شاعری بھی چلتی تھی، یعنی اس کے الفاظ بھی مطلب کہ جس طرح یعنی مطلب ہاتھوں سے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہاں آج میری، میں صرف ٹرانسلیٹ ویسے ہی کر رہی ہوں، مطلب تھوڑا اپنے لفظوں میں، شاعری تو ذرا ڈفرینٹ اس کی ہوتی ہے کہ مطلب آج میرا جو جسم ہے وہ نظر آ رہا ہے مگر میں نہیں چاہتی کہ میرا جسم جو ہے وہ کوئی بھی دیکھے. مطلب بیسیکلی یہ کہ مطلب اپنی طرف سے جو انہوں نے چھوٹا موٹا کچھ لگا کے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے تو وہ یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو چھپا رہے ہیں، لیکن جس امیجن کہ کیا سین ہوتا ہوگا. کہتے ہیں یہ ضرور ہیں جو سیرہ کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ عورتیں یوزلی رات کے ٹائم پہ طواف کیا کرتی تھی ویسے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، اسی طرح ہو رہا تھا. اب اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی he didn't want to do حج اس حالت میں، تو انہوں نے پہلے تو انہوں نے جو حضرت ابو بکر کو انہوں نے بھیجا، اور پھر اس کے دوران جب حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بھیجے. سورہ توبہ کے جو پہلے تقریباً وہ کہتے ہیں کہ جی 2.5 جو پیج بنتے ہیں. اچھا پیج کی جب بات آتی ہے نا تو جو یہ مدنی مصحف ہے نا اس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہیں پر بھی ہے اس میں اتنی ہی آیت پر پیج ہوتی ہیں. آئی تھنک اس میں آیت پر پیج تو مجھے اس وقت دماغ میں نہیں کتنی ایگزیکٹلی ہوتی ہیں. آئی تھنک اٹس ایدر مطلب آیا نمبر تو ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ آن دا لینتھ آف دی آیا، مگر مدنی قرآن کہیں بھی آپ اٹھاؤ گے تو ایگزیکٹلی ایک ہی جگہ اینڈ ہوتا ہے سارے ہر جگہ. مطلب وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا جس طرح جو پاکستانی ہمارے سپارے نہیں ہوتے، جو پاکستانی قرآن بھی اگر ہے لیٹ سے، تو اس میں وہ انہوں نے جو جز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے وہ کبھی کبھی آیت کے بیچ میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. مطلب آیت ابھی پوری اینڈ نہیں ہوئی اور انہوں نے وہ سپارہ ختم کر کے اب اس کا بقیہ حصہ اگلے اس میں شروع کر دیا. تو آپ کو مدنی جو مصحف ہے اس میں ایسا نہیں ملے گا. تو سورہ توبہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جو حضرت ابو بکر حج کرنے گئے تھے وہ 300 تقریباً ان کے ساتھ لوگ تھے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو بھیجا تھا حضرت ابو بکر کو بتانے کے وہ میں بتاتی ہوں کہ وہ مطلب وہ تھے کیا جو ورسز تھے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ جو ہیں ابو بکر صدیق مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں تو وہ بھجوا دیجئے. تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے مگر میرے ہی خاندان یا میری مطلب میرے گھر والوں میں سے کوئی ہوگا جو اس کو جا کے حضرت ابو بکر کو بتائے گا. اور وہ مطلب ابو بکر کو نہیں بتائیں گے، وہاں جا کے مطلب اعلان کریں گے حج کے لیے جو لوگ جا چکے ہیں، کیونکہ یہ اب آپ جب آیت سنو گے نا دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ضروری تھا کہ یہ فوراً جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ان کو بتائی جائیں. تو حضرت علی جو تھے وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھیجا ان آیات کے ساتھ، اور کہ جا کے حضرت ابو بکر جو ہیں ان کے ساتھ ملو اور وہاں پر جا کے یہ آپ مطلب اناؤنس کرنا ہے. سورہ توبہ جو ہے یہ کچھ ان صورتوں میں سے ہیں جو آخر میں نازل ہوئی ہیں. سب سے آخری سورہ تو سورہ مائدہ ہے،
مگر سورہ توبہ بھی ون آف دوز سورہز جو آخر میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک، تو اچھا اس میں پہلے اپنے پاس نا اس کی اردو میں ایک ترجمے کے ساتھ نکال لیتی ہوں. آئی ول ریڈ اٹ ٹو یو تاکہ آپ کو تھوڑا سا اچھا ایک چیز اور سورہ توبہ کے بارے میں ہے کہ اس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے. اور اس کے ایک تو ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، کیونکہ فرسٹ آف آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی. ٹھیک ہے، تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. ایک تو یہ بھی ریزن ہے. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ سورہ توبہ میں برات، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنے آپ کو بری کر لیا یہ مشرکوں سے اور ان سے کوئی بھی تعلق سے، تو ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کی مطلب اس میں غصہ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا بسم اللہ، کیونکہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جو بہت ہی رحم والا ہے کیا، تو وہ مناسب نہیں لگا. مطلب اس میں تو سختی ہے. تو شاید یہ والا ایک ریزن تھا کہ جی اس میں نہیں ہے بسم اللہ. اور بیسیکلی جو بسم اللہ کا لکھنا یا نہ لکھنا یہ رسول اللہ کی طرف سے وہ تھا. یہ کسی انسان کی مطلب کسی عام صحابی کی ڈیسیجن نہیں تھی یہ. ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ ٹیک دس آؤٹ ناؤ. میں ترجمہ اس کا نکال لوں ذرا، بلکہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں اسکرین تاکہ آپ کے سامنے بھی ہو. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا ذرا. سنو تو میں نکال لوں. ٹھیک ہے، میں اس کا جلدی جلدی ترجمہ ہی بس کروں گی کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب وہ انہوں نے جو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے تو اس کا بیسیکلی کیا وہ مقصد تھا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، سو پہلے جو 2 پیجز ہیں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صرف اس کا ترجمہ پڑھوں گی میں. اعلان بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ پڑھ لیا میں نے. اعلان برات ہے. برات کا مطلب ہے کہ مطلب میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بری ہوں اس چیز سے. برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بیسیکلی یہ آگے بھی اس میں دیکھیں گے کہ وہاں پر رسول اللہ نے حضرت علی سے جو اناؤنسمنٹ کروائی تھی اس میں کیا کیا باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں جو مکہ کے، اللہ تعالیٰ پہلے اگر تمہارا ان سے کوئی کانٹریکٹ بھی تھا، اب وہ تمام کانٹریکٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے. پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اس دوران مسلمان ہو جاؤ. نہیں ہونا تو تم 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، اس وقت تک رہ لو. دین ادروائز یو گو اوے، آپ یہاں سے ورنہ چلے جاؤ. اطلاع عام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی، انتظار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہاں ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں کہ حج اکبر جو ہے یہ کچھ لوگوں کا دماغ میں ہے کہ جی جمعے کے دن حج جو ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور اس کا جو اجر ہے اس سے زیادہ. نو، دیٹس ناٹ دا کیس. حج اکبر تمام حج اکبر ہی ہیں. یہ رسول اللہ نے یہ لینگویج استعمال کی ہوئی ہے. جو حج اصغر بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، حج اصغر مینس عمرے کو کہتے ہیں. تو سارے حج کسی بھی دن پڑے حج اس کا اتنا ہی اجر ہے. جمعے کے دن کے حج کا کوئی خاص وہ نہیں. جس میں بعض دفعہ ہمارے یہاں رمضان میں بھی نا جو جمعے کا روزہ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں نہیں جمعے کا روزہ ہے. نو، جمعے کے دن کی اہمیت ہے. آف کورس جمعے کے دن کی اہمیت ہے. اس دن ہم ظاہری بات ہے نماز بھی دیکھیں آپ کے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ظہر کے ٹائم پہ آپ اس دن درود پڑھنے کا حکم ہے، سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے. قیامت بھی جمعے کے دن کہتے ہیں قائم ہوگی. اس کی اپنی امپورٹنس ہے، مگر دیٹ ڈز ناٹ میک وہ روزہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ روزے کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اگر جسے آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے کانٹریکٹ کیے تھے ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن گروپ سے تمہارے کانٹریکٹس تھے اور ان لوگوں نے اپنے ان کانٹریکٹ کو مطلب تمہارے ساتھ ابھی تک وہ پورا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر اس کانٹریکٹ کی مدت تک ان کو ٹائم دے دو
کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو تم بھی وہ وعدہ پورا کرو. لیکن وہ لوگ جو تھے جنہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تھے ان کے ساتھ اب ان کو 4 مہینے ہیں ان کے پاس. ان کا کٹ آف ٹائم جو ہے وہ 4 مہینے ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مطلب حرام مہینے وہی جو 4 مہینے ہیں اگر وہ گزر گئے تو اس کے بعد مطلب پھر جنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, لڑائی کی جا سکتی ہے. اگر اس دوران بھی کوئی توبہ کر لیتا ہے, کوئی معافی مانگ لیتا ہے اور پھر وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر انہیں چھوڑ دو. مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مطلب ایک وہ لیبل لگ گیا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور وہ جب لیبل لگ گیا اب وہ شخص چاہے الٹا بھی لٹک جائے وہ لیبل نہیں ہم اتارتے. ہمارے نزدیک وہ شخص ویسا ہی ہے چاہے اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہو, چاہے وہ اب بہت زیادہ مطلب بہتر ہو گیا ہو, لیکن نہیں, ہم اس کو اسی حساب سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. پھر اسے اس کے مامن یعنی کہ جو اس کی امن کی جگہ ہے وہاں تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے, یعنی کہ جس طرح لوگ آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس دین کے بارے میں پوچھنا کرنا. اب کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سارے مسلمان ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں, تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امن دو, ان کو تم پروٹیکشن دو, ان کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ یہ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. مطلب اب کلیئر کر لیا اللہ تعالیٰ نے, اوپن اپ. دیکھو لینگویج کی کیا اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از ڈن ود دیز پیپل, کہ یہ مشرکین جو ہے ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. جو تو تمہارے ساتھ اب لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہیں ان کے ساتھ اب کوئی کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. میں صرف ایک سیکنڈ اینڈ دیکھ لوں کیونکہ وہ 2.5 پیج تک بس میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کر لوں گی انشاءاللہ. لیٹ می جسٹ کہ وہ کون سی آئی. اوکے, ہم تقریباً 17-18 آیا نمبر 16-17. اچھا جی, انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر ان کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کر رہے تھے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. کتنی اوپنلی بات ہو رہی ہے ابھی ساری. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. مطلب انہیں بلاؤ کیا مسلمانوں کے, اگر وہ اپنی قسمیں پھر توڑ دیتے ہیں تو بس پھر ان کا کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا, اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہ وہی بات ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے ملک سے مطلب مکہ سے نکالا گیا ان کو, اور مطلب پھر مدینہ میں بھی جب آ گئے تو مکے والے اور مدینہ والے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلاننگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا مطلب تم وہ یہ ذاتیہ کر رہے ہیں اور تم ان کے خلاف نہیں اٹھو گے. اگر تم ڈرتے ہو ان سے تو اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوانے کا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا, اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا.
مطلب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہمیں کہ کسی بھی معاملے میں شکست اگر کسی کو ہونی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. میں اور آپ اپنے اندر اتنا وہ کچھ بھی نہیں رکھتے. نو میٹر ہاؤ بگ کوئی بہت ہی بڑی آرمی ہو وہ بھی ہار جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو. ہاں ہمیں قدم اٹھانا ہے, ہمیں اپنا قدم اٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا, یعنی جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا, اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی, اور اللہ اور اس کے اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بس اس کو یہیں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی کو کہ حضرت ابو بکر جو حج کے لیے مطلب جو گئے ہوئے ہیں, بیسیکلی ان کو جا کے یہ بتایا جائے کہ اس طرح سے یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک, ایک سیکنڈ. اور حضرت جو علی کو بھیجا تھا تو لیڈر تو حضرت ابو بکر ہی تھے, مگر بیسیکلی جو اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے, چونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ میرے ہی گھر کا کوئی بندہ ہوگا جو اناؤنس کرے گا, کیونکہ وہی کا معاملہ ہے. اور معاملہ وہ تو بیسیکلی لائک دس از واٹ بائی, اور اس سے میں اس میں تو نہیں جا رہی, لیکن اس سے شیعوں نے بہت زیادہ ایک وہ ڈفرینٹ کنٹروورسی نکالی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت علی کو بھیجا تھا تو اس کا مطلب حضرت ابو بکر کو ہٹا کے حضرت علی کو لیڈر بنایا گیا ہے, تو اس لیے خلیفہ بھی حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا. تو یہ مطلب لائک وی ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ, بٹ اس چیز کو بھی انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حضرت علی کو بھیجا, اور وہاں پر جا کے جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہی جو سورۃ توبہ ہم نے بھی دیکھی نا اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن میں اس کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کی کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے کہ وہ مومن ہو یا مسلم ہو. ایک جگہ یہ نریشن آتی ہے اور ایک جگہ آتی ہے کہ آپ حضرت علی نے کہا کہ کوئی کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک یہ کلیئر بات ہوگی. نمبر 2, کوئی بھی شخص اب بغیر لباس کے طواف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر کر دیا کہ بغیر طواف کے کوئی بغیر کپڑوں کے کوئی طواف نہیں کرے گا. کوئی مشرک جو ہے وہ آج کے بعد طواف کرنے نہیں آئے گا. اب یہ تو جو آ چکے تھے ان کو آپ نے اس سال کرنے دیا جو لوگ آلریڈی وہاں موجود تھے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے حرام پہن کے واٹ ایور. لیکن اب کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ طواف کرنے نہیں آئے گا, وچ میک سینس. اب آپ دیکھو میرا دل اتنا ایک دم پریشان ہو رہا تھا جب میں اس کو میں اپنی تیاری بھی کر رہی تھی, اور میں کہی تھی کہ یہ تو ظاہری بات ہے کتابیں پہلے کی لکھی اور ہسٹری جو بھی, لیکن اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب آپ دیکھو آہستہ آہستہ سعودی عربیہ جو ہے مطلب کس طرح وہ الاؤ کیے جا رہے ہیں ہر چیز کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اچھا, چوتھی چیز انہوں نے کیا کی کہ جو بھی کانٹریکٹ مشرکوں کے ساتھ ہوا تھا ابھی تک, جو وہی بات جو میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر چکی کہ 4 مہینے ہیں, اس کے بعد کوئی آپ کا وہ نہیں ہے. یعنی مطلب بیسیکلی جو مشرکوں کو 4 مہینے دیے گئے اس کے دوران وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں یا جگہ سے نکل جائیں. صرف وہ لوگ 4 مہینے سے زیادہ ان کو ٹائم مل جائے گا جن کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے. وہی جو ابھی سورۃ توبہ میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ نے اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چیز دیکھیں اس میں کتنی کلیئر ہوگی کہ جو ہمارے یہاں بھی سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ مطلب آخرت میں مطلب کیا صرف مسلمان نہیں تو یہ بیچارے اچھے ہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو کم از کم ہمارے دماغ میں تو کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ مومن کوئی مسلم مطلب ہوگا وہی جائے گا جنت میں کوئی اور نہیں جا سکتا. ٹھیک, اور کیا کہتے ہیں یہ باقی بس اس میں جو طواف کی اور اس کی سب کی جو چیزیں وہ آ گئیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے یہ 10واں سال ہے. اب آپ دیکھو کہ 11ویں سال میں مطلب آفٹر اے فیو منتھس آف آل آف دس جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ حج ہے 9th ایئر کا, اب 10th ایئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کرنے جائیں گے. ٹھیک, اب اس دوران جو ہے بٹوین یہ جو ابھی حج پہ حضرت ابو بکر گئے ہوئے ہیں لے کے, اس دوران کا جو ٹائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مختلف جو
جگہوں پہ جو قبیلے مسلمان ہوئے تھے کیا ان میں اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ جا کے ان کو دین کے بارے میں بتائیں اور دین سکھائیں ان کو. اور اس کو میں وہی بات ہے ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, کٹ شارٹ کیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام گئے اور ان لوگوں کو دین کے بارے میں بتانے کے لیے. اب ٹائم اور زیادہ فارورڈ آ گیا, اب آ گیا جناب وہ والا حج والا ٹائم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جس کو کہ ہم حجت الوداع بھی کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کرام جن سے بھی نریشنز ہیں کہتے ہیں کہ اتنا بندہ تھا کہ جدھر بھی ہم مطلب نظر اٹھا کے دیکھتے تھے مطلب وہ ادھر بندہ ہی بندہ تھا. مطلب یعنی کوئی جسے کہتے ہیں نا تل دھرنے کی جگہ نہیں, کہیں پر کوئی جگہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب حج پہ گئے اتنے لوگ ان کے ساتھ حج پہ گئے تھے. اچھا, اب اس میں حج کی ڈیٹیل میں ہمیں اور کوئی کچھ جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 100,000 پیپل, اب وہ اللہ عالم کتنے, لیکن بہرحال وہی تھے. اس میں بھی جو حج کا طریقہ بیسیکلی وہی کہ کس طرح آپ نے کتنے دن آپ نے مینا میں گزارے, اور پھر آپ نے مینا میں بھی خطبہ دیا, مزدلفہ میں بھی خطبہ, لیکن مین جو آپ کا خطبہ عرفات کا دن ہے, جو عرفات کے دن خطبہ ہے وہ ہم سب میرے خیال میں ایرونو شاید پاکستان میں ایسا ہوگا, آپ لوگوں نے ایرونو جو بھی یہاں پر بڑے ہوئے ہوں, ہمیں تو بچپن سے وہ حجت الوداع کی جو کلازز اور چیزیں بڑی وہ بتائی جاتی تھیں اور سکھائی جاتی تھیں, تو اس کی تو ڈیٹیل میں تو خیر انشاءاللہ اتنا تو نہیں ابھی کریں گے, لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں جو کچھ باتیں بتائیں اور کچھ طریقے جو بتائے, ان میں ایک میجر چیز جو پتہ چلی تھی وہ یہ 3 طرح سے حج ہے نا, 3 طرح کا آپ کہہ لو کہ 3 ٹائپس آف حج ہیں. حج القران ہے, ایک حج التمتع اور ایک حج الافراد. حج القران کون سا ہے کہ جس میں آپ کیا کہتے ہیں کہہ لو کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کرتے ہیں, آپ ایک ہی اس میں جو بیسیکلی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یوزلی قران کون سا ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں. حج افراد کیا ہے, مطلب صرف حج کرنا, اس میں پھر عمرہ نہیں کرتے. حج تمتع کیا ہے کہ عمرہ اور حج سے مطلب آپ عمرہ پہلے کرتے ہو, اس کے بعد احرام کھول کے پھر دوبارہ احرام, مطلب سفر ایک ہی ہے مگر احرام الگ دفعہ باندھتے ہو. تو عمرہ پہلے کر لیا, پھر احرام کھول دیا, اور پھر اس کے بعد حج کا احرام الگ کیا. تو یوزلی ہم لوگ جو ہے یہاں سے جا کے ہم حج قران کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا تھا. اچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, جسے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ مختلف لوگوں کو بھیجا تھا, صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پہ اسلام کے بارے میں بتانے کو, آپ نے حضرت علی کو یمن بھیجا ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یمن سے 100 اونٹ لے کے آنے ہیں, اور جب وہ اور مطلب لے کے آؤ اور مکہ میں مجھے آپ ملو, حضرت علی کو کہا حج کے لیے. تو اب جب حضرت علی جب پہنچے وہاں پر مکہ, تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مطلب آپ نے کس حج کی نیت کی, مطلب تمتع کی, افراد کی یا قرن کی. تو انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ میں نے بس نیت ہی کی تھی کہ میں اس حج کی نیت کر رہا ہوں جو بھی رسول اللہ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے. تب چونکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہوئی تھی, تو حضرت علی نے بھی قرآن کی. بتانے کا وہ کیا ہے کیونکہ کوئی انسیڈنٹ آتا ہے کہ جب حضرت علی واپس آئے یمن سے, تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو تمتع کا بتا دیا تھا مسلمانوں کو, اور کچھ مسلمانوں کو بولا تھا کہ تم لوگ اپنا احرام اتار لو اور اس کے بعد دوبارہ پہننا حج کے لیے, اس میں حضرت فاطمہ بھی شامل تھی. تو حضرت فاطمہ نے احرام کھول لیا تھا, اور آپ نے پھر اپنے آپ نہا دھو کے بڑا, وہ جب حضرت علی واپس آئے آپ حضرت فاطمہ سے ملنے گئے تو وہ تیار نہیں ہوتے تھے, کاجل شاجل لگائے, وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. کیا تو آپ نے ان کو دیکھے کہ مطلب تم نے احرام, مطلب تم نے خوشبو بھی لگائی ہوئی, کیا تو احرام تمہارا؟ تو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں احرام کھول لوں اور دوبارہ باندھیں گے جو بھی. تو انہوں نے پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا تم نے, پھر وہی بات ہوئی کہ تم نے کون سا نیت کی تھی, انہوں نے کہا میں نے تو وہ نیت کی جو آپ نے کی. تو پھر حضرت علی اپنا احرام نہیں انہوں نے کھولا, لیکن حضرت فاطمہ نے پھر کھول لیا تھا. اب پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جب عرفات کا دن آیا, اس کے بعد آپ نے جو اپنے مشہور جو آپ کے کچھ جو پوائنٹس تھے, جو اعلان تھا, جو خطبہ تھا آپ نے خطبہ دیا, وہ میں بس آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں ایک سیکنڈ اپنے پاس ذرا اس کو نکال دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا, ٹھیک ہے, اور مطلب عمرے آپ نے
ایک عمرہ فزیکلی جا کے کیا تھا، ایک عمرہ یہ بھی حج کے ساتھ ہوا، اور باقی ایک آپ کو اس کا اجر ملا تھا جو آپ اس میں گئے تھے نا، جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، مطلب آپ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے مگر قریش نے آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو اس کا بھی اجر مل گیا تھا۔ اچھا جی، عرفات وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل کی تھی، اور وہ وحی کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام دینہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے دین تم لوگوں کا کمپلیٹ کر دیا اور تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ہم سب نے آیت سنی ہوگی، تو دس واز بیسیکلی ون آف دا لاسٹ آیاتس ٹو بی ریویلڈ کہ جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا اسلام دین کے طور پہ پسند کر لیا تم پہ نعمت، یعنی کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا دین۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت تو نہیں تھی لیکن ون آف دا لاسٹ فیو آیاتس میں سے یہ والی آیت تھی۔ اچھا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے کچھ پوائنٹس میں کر لیتی ہوں، اس میں ٹائم پہ بھی نظر رکھنی ہے مجھے۔ آج 7 بجے تک ہی انشاءاللہ کلاس ہوگی، آپ لوگ ذرا تیار رہیے گا، آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ لوگوں میری بات یہ سنو کہ کیونکہ میری بات سنو کیونکہ مجھے اب نہیں پتا کہ اس کے بعد دوبارہ میں تم لوگوں سے مل سکوں گا کہ نہیں مل سکوں گا، یعنی کیونکہ رسول اللہ کو تو یہ چیز کی وہ ہو گئی تھی کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو نے کہا کہ تمہارا خون، تمہارے پیسے، یعنی بیسیکلی ایک دوسرے کو اس کے لیے تم قتل نہیں کرو، یعنی ایک کا کسی کا روپیہ پیسہ اور اس کا خون، یعنی وہ والی چیز ہے کہ جو دوسرے پہ مطلب نہیں، دوسرا کو بھی الاؤڈ کہ اس کو بغیر کسی چیز کے لے لے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز کہ جو جاہلیت کے جو تمام چیزیں جو دور جاہلیت کی ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے، میننگ اب کوئی دور جاہلیت والا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی خونی وہ جو جنگیں ہوتی تھی نا کہ ایک کا قتل وہ ہو گیا تو پورے خاندان کا قتل ہو رہا ہے، وہ اب دور جاہلیت کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جو قصاص وہ نہیں ہوتا، جو خون بہا جس کو کہتے ہیں، جو بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، تو جو میں پہلا جو میں خود دیتا ہوں وہ ایک جو حضرت کیا نام تھا ان کا، حارث نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، اور ربیہ ان کے کزن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ربیہ جو آپ کے کزن تھے ان کا کوئی ایک جو بیٹا تھا اس کا قتل ہو گیا تھا، دو گروہوں کے، دو جو قبیلے تھے ان کی جنگ کے دوران، اینڈ وہ پھر دوسرے نے ان کو مطلب جو ہے یعنی پالا تھا کسی اور نے، اور پھر اس کا جو وہ قصاص نہیں دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی جو یعنی وہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو ابھی تک دیا نہیں گیا قصاص اس کو میں دیتا ہوں قریش کی، یعنی آپ نے اس چیز کا وہ کیا کہ جس نے نہیں دیا جو چیز پہلے، تو یہ کوئی خون بہا کا اور اس طرح کا چکر ہی نہیں تھا نا، تو اس لیے جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ختم کیا آپ نے۔ اس کے بعد ربا کو آپ نے کہا کہ جو ختم کیا، کہ جو دور جاہلیت میں ربا تھا میرے وہ بھی قدموں کے نیچے، اور آج کے بعد وہ ختم ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے جو چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، انہوں نے جو کچھ بھی مطلب وہ جس نے بھی ان کا کچھ دینا ہے ربا یعنی سود، وہ میں معاف کرتا ہوں اس بہاف۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اور ان کے حقوق کے معاملے میں، کیونکہ تمہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یو آر دا پروٹیکٹرز، مطلب تمہیں ان کو حفاظت کرنا ہے، اور یعنی تمہارے لیے بیسیکلی یہ رسپانسبلٹی دی گئی مردوں کو کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، اور تمہارا جو حق ان پہ ہے وہ اس کا خیال رکھیں گے، اور کوئی کسی کو مطلب تم اجازت نہ دو کہ تمہاری جو مطلب جو جن عورتوں کی تم پہ حفاظت ہے کہ کوئی تمہارے حقوق کو پامال کرے، مطلب کوئی غلط کام کرے۔ مطلب اب عورتوں پہلے تو چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو دور جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مطلب وہ ان کے پاس کوئی دین ایمان اس طرح کا مردوں عورتوں کا نہیں تھا، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی چلا گیا اور وہ اس چیز کا اتنا کوئی بڑا وہ نہیں کرتے تھے۔
اور پھر مزید اور بہت ساری چیزیں تھیں. پھر اسی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مشہور وہ چیز تھی کہ میں آپ کے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ رسول اللہ کہہ کے گئے کہ جب تک کتاب کو پکڑ لو گے، مطلب ہمیں کتاب کو پکڑنا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کتاب پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے جڑے رہنا ہے ہم نے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جلد ہی مجھ سے میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا کہو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کہیں گے اللہ کے سامنے کہ آپ نے ان کا مطلب رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو سب پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا، آپ نے اپنی جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی، اور آپ بالکل سنسیئر تھے. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی وہ کہتے ہیں کہ اٹھائی آسمان کی طرف کہ اللہم فشہد، میننگ کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میننگ کہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی کہ میں نے تم پہ اپنا جو مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی وہ میں نے تم پہ پوری کر دی. اس کے اور بھی کچھ پوائنٹس سے کیا، لیکن یہ کچھ میں نے کہا کہ میں چلو آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو باتیں میں اب کر رہا ہوں تو جو سن رہا ہے وہ پھر ان تک بھی یہ بات پہنچا دے جو یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے. پھر وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، یعنی کہ کوئی نان عرب کو عرب پر یا عرب کو نان عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت کیا؟ اللہ کے نزدیک کون زیادہ وہ ہے؟ جو تقوی جس کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار زیادہ ہے. تو یہ کوئی بھی جو کہہ لیں کہ حسب نسب جو ہے نا، جو ہمارے یہاں بھی بہت ہی ایک مطلب اسپیشلی انڈیا پاکستان میں یہ ایک بہت وہ چیز مانی کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سے خاندان کو بلانگ کرتے ہو، اور اس کی بیسس پہ ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں. مطلب ہم یہ ابھی بھی ہمارے ابھی تک یہ موجود ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 1400 سال پہلے یہ چیز ختم کر دی تھی، لیکن ہمارے یہاں سے یہ چیز ابھی تک نکل نہیں سکی. سب اس کے بعد آپ جو ہے حج کے بعد آپ مدینہ واپس آئے، اور جو اگلا دن جو تھا اس کا وہ آپ کا تھا حضرت میمونہ کے پاس کا. مطلب جو میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی کہ آپ اپنی تمام بیویوں کے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے اور سب کے پاس آپ جاتے تھے. تو نیکسٹ ڈے جو تھا وہ حضرت میمونہ کا تھا، اور وہ کہتے ہیں اس وقت کی پہلی یا دوسری ربیع الاول تھی. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو نا بخار چڑھنا شروع ہوا، آپ کی طبیعت جو تھی وہ ذرا خراب ہونی شروع کی. اور اب وہ کہتے یعنی پھر بھی آپ ایسا کرتے رہے کہ ہر روز جس کا دن تھا آپ اسی کے گھر میں ہوتے تھے، پھر ایک گھر سے دوسرے گھر. پھر لیکن جیسے جیسے آپ کمزور ہوتے گئے، آپ کی طبیعت تھی زیادہ وہ ہوئی، تو آپ نے اپنی تمام جو ازواج تھیں اور ان سے آپ نے پھر پرمیشن مانگی. اب ابھی سوچو، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا آپ ایک وہ لاگو کر دیتے کہ جی دس از واٹ آئی وانٹ، آپ نے ان سے پرمیشن مانگی کہ مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے گھر میں بس میں آرام کرنا چاہتا ہوں. ساری جو بیویاں تھیں آپ کے انہوں نے یعنی الاؤ کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جیسے شریعت میں ہمارے یہاں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر کسی مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس کو پہلی بیوی کی اجازت چاہیے، ہمارے ملک نے یہ بنا دیا ہو، لیکن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو شریعت میں یہ نہیں تھا کہ ضرور آپ نے اجازت لینی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ ہر ایک کو اس کا ایک کو دیتے تھے. He wanted to be fair. اور ساری جو ازواج تھیں وہ اس چیز پہ ایگری کر گئیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی نا بس اب وہ زیادہ ایک مطلب بس خراب ہونا شروع ہو گئی. اور وہ تقریباً جو ہے حضرت عائشہ کے گھر میں تقریباً ایک ہفتہ تک وہ اسی حالت میں رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ جو تھی ان کے خود سر میں بہت شدید درد تھا، تو مطلب جب بستر پہ لیٹنے آئی اور انہوں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی کہ مطلب اس ہوتا نا کہ ہائے، وہ ہم نہیں کرتے ہائے میرا سر اس طرح کر کے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حالانکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی ہوتا نا تھوڑا سا جوک کرنے کے لیے مذاق، تو وہ مسکرایا کہا کہ یا نہیں عائشہ، مطلب یعنی میری جو تکلیف ہے وہ زیادہ بری ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں کیا وہ لگے گا کہ اگر تم ابھی اس وقت اس دنیا سے چلی جاؤ
اور میں جو ہوں، میں ابھی تک زندہ ہوں، اور میں تمہیں مطلب نہلاؤں گا، اور میں تمہیں تمہاری قبر میں اتاروں گا، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس سے بہتر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ مطلب انہیں اب چھیڑ رہے ہیں کہ اس وقت تم تکلیف سے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تمہیں نبی جو ہیں وہ نہلا رہے ہیں، اور انہوں نے تمہیں کفنایا ہے، اور انہوں نے تمہیں دفنایا ہے، اور مطلب یعنی بیسیکلی ایک وہ چیز ان کا درد بھی دور کر دیں۔ لیکن اچھا حضرت عائشہ جو تھی ان کو یہ بات اس طرح سے سمجھ نہیں آئی، اور ان کا ایک دم سے کیا کہتے ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ مطلب یعنی آپ تو چاہتے ہوں گے کہ میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ جو ہے اپنی باقی بیویوں کے پاس زیادہ وقت گزار سکیں۔ مطلب بیسیکلی یعنی یہ اس وقت طبیعت آپ کی جس بھی پوائنٹ پہ ہے، لیکن آپ نا اسی طرح کا تھوڑا سا اپنے گھر میں ماحول رکھتے تھے، مطلب آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی 5 دن اسی میں گزر گیا، آپ کو بہت زیادہ مطلب بخار تیز چڑھنے لگا، تو آپ نے پانی کے جو بالٹی پانی کی منگوائی، آپ کیا کرتے تھے اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تھے، اور پھر اپنے ماتھے پہ جو ہے وہ اس کو لگاتے تھے کہ کسی طرح مطلب جو وہ ہے نا بخار کم ہو جائے۔ اب لوگ جو تھے ان کو جب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، تو وہ مطلب لوگوں نے باہر آ کے نا، مطلب باہر اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ ایک وہیں رہنا شروع کر دیا گھروں کے باہر کے، تاکہ رسول اللہ کے بارے میں ان کو پتہ چلتا رہے۔ اب یہ بھی دماغ میں رکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے اس کا دروازہ مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا۔ تو اب وہاں پر پھر ایک ٹائم بیسیکلی یہ آیا کہ ایک سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک دن پھر کھڑے ہو کے، جب ابھی طبیعت اتنی تھی کہ آپ مطلب مجمع سے بات کر سکتے تھے، آپ کھڑے ہو سکتے تھے، تو کہتے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جمعہ کا خطبہ تھا یا نہیں تھا، واللہ اعلیٰ دن کے بارے میں ذرا جو ہسٹورینز ہیں ان کو کنفرم نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ میں کیوں مینشن کر رہی ہوں کہ اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی کہ عبادت گاہیں بنا لیا۔ سوچیں صرف آپ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ صحابہ کرام یہ نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ کو تو پتہ ہے کہ اب ان کا وقت آ گیا ہے، آپ ان کو مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ دس از رانگ۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم تو نبیوں کو نہیں، رسول اللہ کی جو قبر ہے وہ تو سعودی اس کو اس طرح سے انہوں نے کر دیا کہ وہ اوائڈ کروا دیتے ہیں، مگر جو ہم نے تو اپنے جو ہمارے یہاں بزرگ گزرے ہیں ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تو رسول اللہ نے ایک تو یہ چیز کی کہ ان کی اللہ کی لعنت ہو یہود اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے بھی کہا کہ کسی کا کوئی ایسا مجھ پہ حق ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو، یا کوئی قرض دینا ہے، کیا بار بار پوچھتے رہے۔ تو کسی نے کچھ نہیں بولا۔ پھر کسی ایک صحابی نے کہا کہ اب چونکہ آپ اتنی دفعہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے میرے پتہ نہیں 7 دینار دینے ہیں یا 3 دینار دینے ہیں، وہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے بیہاف پہ کسی کو صدقہ خیرات کر دوں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیکاز آپ اتنی دفعہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کا خادم ہے، اللہ کے تمام خادموں میں سے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا چوز کرنے کو یہ دنیا یا اللہ کا ساتھ، تو اس انسان نے، اس خادم نے اللہ کا ساتھ چوز کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کسی کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جب یہ سنا حضرت ابو بکر نے تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رو پڑے، اور پھر مطلب بیسیکلی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنے بارے میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مطلب مت رو ابو بکر، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے الاؤ کیا ہوتا کہ میں اپنا کسی کو قریبی دوست بنا سکوں تو تم میرے دوست ہوتے، مگر میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل۔ تو حضرت ابو بکر کا بھی آپ دیکھو گے کہ کتنا ایک درجہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کہا کہ تمام دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں ان سب کو اب سیل کر دیا جائے، اب بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تمام چیزیں وہ بھی بند کرا دی، حضرت ابو بکر کا کھلا رہے۔ حضرت ابو بکر کا جو پکا مطلب پرماننٹ جس میں آپ رہتے تھے وہ گھر تو تھوڑا دور تھا، لیکن یہاں پر آپ کا ٹیمپرری آپ رہتے تھے تو وہ جگہ اس کا دروازہ اندر کھلتا تھا، اور دس واز کوائٹ کامن کہ لوگوں کے جو ارد گرد کے گھر تھے مطلب وہ دروازے ڈائریکٹ مسجد میں کھلتے تھے اور وہ وہیں سے آنا جانا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب سارے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ گئے نماز کے لیے پڑھانے، تو کہتے ہیں مغرب کی نماز تھی، نماز پڑھانی تھی آپ نے، تو مطلب جب اور
جو لاسٹ سورہ آپ نے پڑھی ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور جو لاسٹ سورہ آپ نے پڑھی وہ سورہ مرسلات تھی، مطلب جو نماز میں آپ نے پڑھائی مغرب میں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ واپس آئے، اور جب عشاء آئی، عشاء کا ٹائم ہوا تو حضرت بلال آپ کو بلانے آئے، کیونکہ وہ نماز اذان دینے سے پہلے آ کے رسول اللہ کو بولتے تھے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے بولا، رسول اللہ نے کہا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کی، آپ نہ اٹھ سکے۔ پھر دوبارہ بولا، رسول اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ نہیں اٹھ سکے، اور پھر مطلب یعنی یہ ہوا کہ آپ بیسیکلی بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ نہیں اٹھ سکے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے مطلب 3-4 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر جب آپ کو ایک دفعہ ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی اور پھر آپ گر گئے اور آپ نہیں، بے ہوش ہو گئے، آپ نہیں اٹھ کے جا سکے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کہتا ہے کہ 7-8 دفعہ آپ نے ایسے کیا، بہرحال واللہ عالم۔ اور وہی بات ہے، آپ دیکھو کہ ایک نماز کے لیے ایک آپ کی حالت اس وقت وہ ہے کہ لائک بیسیکلی یہ بدھ کی بات ہے، اور آپ کا یعنی ٹائم آ رہا ہے قریب، پھر بھی آپ کوشش یہی کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا ہوتا ہے، سر میں درد ہے تو نماز مس ہوتی ہے سب سے پہلے، بازار جانا ہے تو نماز مس ہوتی ہے، کوئی پارٹی میں جانا ہے تو نماز مس ہوتی ہے کیونکہ میک اپ کیا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے۔ یہ نماز کی پرائیورٹی کو صرف دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہ آلریڈی جنت میں ہی جا رہے ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے، اور ان کو بیمار ہیں، ان سے اٹھا نہیں جا رہا، پھر بھی نماز کے لیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پھر حضرت عائشہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ جا کے ابو بکر کو بلائیے، اور ابو بکر جو ہے وہ نماز کو لیڈ کرائیں گے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے 1-2 دفعہ کہا، مگر حضرت عائشہ جو تھیں وہ مطلب اس چیز کو اوائڈ کر رہی تھی۔ اس کے جو بھی ریزن تھے، علماء کہتے ہیں کوئی ریزن یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو رسول اللہ ہے اور آپ نماز کیوں پڑھا رہے ہیں، یا اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو ابو بکر نے لیڈ کرا، واللہ مطلب واللہ عالم، وی ڈونٹ نو۔ تو لیکن وہ اوائڈ کرتی رہی۔ تو لیکن پھر کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بہت اور جب کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتی، میں صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ میرے جو والد ہیں وہ نماز کے دوران نا، مطلب وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو بہت رونا آتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو نہیں بلاتی۔ لیکن آپ کا بخار جو ہے وہ بڑھے جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ مل کے بھی کہ آپ جا کے بولو کہ وہ آپ کے والد کو کہہ دیں نماز کے لیے۔ حضرت حفصہ نے آ کے کہا کہ اب مطلب حضرت عمر پڑھا دیتے ہیں، مگر رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مطلب۔ اور حضرت عمر جو تھے، حضرت ابو بکر کہیں گئے ہوئے تھے، وہ ملے نہیں، تو پھر حضرت عمر جو تھے انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ رسول اللہ کا کمرہ تو ادھر ہی ہے، تو آپ کو آواز آئی جب حضرت عمر کی، تو آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے ابو بکر کو ڈھونڈو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں کسی اور کو الاؤ نہیں کریں گے ابو بکر کے علاوہ۔ اب امیجن کرو کہ ابو بکر کا جو ایک سٹیٹس ہے، کیا سٹیٹس ہے۔ خیر پھر وہ ڈھونڈا حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر جو تھے وہ مل گئے، اور آپ نے پھر آپ آ کے نماز کے لیے جو ہے وہ آپ نے لیڈ کرائی۔ اور حضرت ابو بکر اور از دا اونلی ون کہ جنہوں نے آ کے مطلب ایک حضرت ابو عبیدہ، میں نے عبد الرحمن بن عوف میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا، ایک وہ تھے، اور ایک حضرت ابو بکر ہیں جنہوں نے لیڈ کرایا۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑی سی ہمت ہوئی، آپ اٹھے، آپ جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں مطلب ان کو اشارہ یہی کیا کہ آپ ادھر ہی رہیں، مطلب یعنی آپ نے اچھا پھر نیکسٹ ڈے، اب جب جمعے کو سیٹرڈے یا فرائیڈے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب کچھ کہتے ہیں سیٹرڈے ہے، کچھ کہتے ہیں سنڈے ہے، واٹ ایور، ظہر کے ٹائم پہ آپ پھر اگین اسی طرح ہی ہوا، اور آپ کو جب دیکھا تو رسول اللہ حضرت ابو بکر لیڈ کرا رہے تھے، مگر جب آپ نے رسول اللہ کا آپ کو پتہ چلا تو آپ ہٹنے لگے، تو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ وہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہیں پر۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پڑھا وہ رہے ہیں، مگر لوگوں کو کون نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نظر آ رہے ہیں، مطلب بیسیکلی تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اب کیا، کوئی رسول اللہ تو بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے انہوں نے رسول اللہ نے پھر تھوڑی سی ان کی یعنی 2 دن پہلے آپ کی ڈیتھ سے آپ کے اندر پھر تھوڑی طاقت تھی، آپ نے پھر بولا، آپ نے بہت ساری باتیں بولی تھی، اس میں جو کچھ چیزیں جو کوٹ کی ہوئی ہیں لوگوں نے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے انصار کی تعریف کی۔ انصار کون ہے؟ جو مدینہ والے ہیں۔ اور انہوں نے باقی مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم انصار کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، کہ تم انصار کا خیال رکھنا۔
اور بس بیسیکلی ایک یہ چیز تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو نماز کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ملا ہے. اور کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عریبین جو پیننسلا، یہ جو جزیرۃ العرب ہے، اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک کیا جائے. انہوں نے پھر یہ بھی یہ کہ جو مہمان آئے، جو وفد آئے، ان کے بھی عزت، مطلب مختلف قسم کی آپ نے احکامات دیے. پھر اسی میں وہ واقعہ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ طبیعت بالکل آپ کی جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ صحابہ کرام نے جو مطلب منڈے 12 ربیع الاول تھا، فجر کا وقت تھا، اور وہی اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس وقت اچانک ان میں تھوڑی اتنی طاقت آ گئی کہ حضرت ابو بکر جو کہ نماز کے لیے لیڈ کر رہے تھے، آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اور وہ لوگ کہتے ہیں ان کو جب ذرا سا اندازہ ہوا کہ جی پردہ ہٹایا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گئے کیا، تو کہتے ہیں ہم اتنے خوش تھے کہ ہم بیسیکلی ہماری نماز ہم توڑنے لگے تھے. اور پھر کیا کہتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ تم جہاں ہو وہیں پر رہو. اور وہی کیا کہتے ہیں، اس وقت وہ لاسٹ ٹائم تھا جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا. پھر ہم سب وہ چیز جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ کو بہت زیادہ بخار تھا، تو وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ مطلب بہت پریشان ہو رہی تھیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کہ آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کی تو آپ مسکرا دیں. تو حضرت عائشہ جو تھی، جب حضرت فاطمہ جانے لگی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ مطلب تم نے کیا رسول اللہ نے تمہیں کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سیکرٹ ہے، میں یہ بتا نہیں سکتی. کافی کچھ مہینوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد پھر دوبارہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تو حضرت فاطمہ نے ان کو کہا کہ میں مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس دفعہ جبریل امین جو ہے میرے پاس نے مجھے 2 دفعہ رمضان میں 2 دفعہ مطلب میرے پاس آئے ہیں، جبکہ ہمیشہ وہ 1 دفعہ آتے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا، حالانکہ وہ 1 دفعہ آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب یہ انہوں نے مجھے کہا تو میں رونے لگی. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ میرے کان میں کہا کہ تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے ملو گی جنت میں، اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. تو اس بات نے مجھے خوشی دے دی. اور وہی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے کوئی 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی جو تھی وہ بھی آپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ڈاؤن ہوئی جا رہی ہے، اور آپ کے پسینہ اور تکلیف، اور مطلب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب رسول اللہ کو اتنی تکلیف تھی کہ 10 ہم جیسے 10 لوگ جتنی تکلیف ان کی کمبائن کریں وہ رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. پھر حضرت جو عائشہ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کو ملنے آئے تو حضرت عائشہ نے وہ مسواک کرتے ہوئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور کچھ عائشہ کو اس طرح محسوس ہوا کہ آپ بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنے بھائی سے مسواک لے کے اس کی جو اپوزٹ سائڈ تھی اس کو پھر نرم کر کے رسول اللہ کو دیا. رسول اللہ نے مسواک کی. آپ نے رسول اللہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. بیسیکلی جو رسول اللہ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی ہے. تو وہی، اور مطلب یعنی جو شیعوں کا جو حضرت عائشہ کو لے کے بھی جو بات چیت ہے، میں صرف سوچتی ہوں کہ دیز آر آل ریالٹیز، یہ ایک حقیقتیں ہیں جو سب کو پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ پتہ نہیں اس طرح کی بات کر کیسے سکتے ہیں. یا حضرت ابو بکر کو جتنا وہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہو، جبکہ یہ ہسٹری کی کتابوں میں یہ سب کچھ ہے. تو پھر اس کے بعد بس وہ یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جس طرح وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے تھے ہلکا ہلکا، تو کان انہوں نے اپنا پاس کیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نبیین کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، میں صدیقین کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، میں شہداء کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، اور مطلب اے اللہ تو مجھے مطلب صالحین کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے مطلب رفیق الاعلیٰ یعنی دا ہائیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں نا، مطلب اس کے ساتھ ہونا. کہتی ہیں وہ آپ ریپیٹ کر رہے تھے بار بار یہ، اور وہی بات ہے رفیق الاعلیٰ کے بارے میں اوپینین ڈفرینٹ ہے، مگر میجورٹی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اب رہنا یا ان کی موت آ جائے تو وہ چوز کرتے ہیں. they are given a choice and usually سارے انبیاء جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی قبول کیا تھا. رسول اللہ کو بھی چوائس دی گئی تھی، اور انہوں نے پھر دنیا کے بجائے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چوز کر لیا۔ اچھا وہ اب حضرت جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب جب ڈیتھ ہو گئی، آپ اسی طرح مطلب یہ آپ کے آخری الفاظ تھے جو میں نے ابھی ذکر کیا، تو اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کو جو اب صحابہ کرام جو تھے وہ شوق میں آ گئے، لائک آپ امیجن کرو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہے اور ایک دم جو ہے اب وہ آپ مطلب وہ ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، جس میں ہمارے سامنے وہ واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جب خبر اب پہنچ رہی ہے لوگوں کو، باہر پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے لوگ، تو حضرت عمر نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، میں گردن سے اس کی مطلب اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، کہ کسی نے اگر یعنی آپ غم میں اور اس میں اتنے تھے، آپ کو یعنی اٹ ڈنٹ رجسٹر۔ اور پھر ہمیں حضرت ابو بکر تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے آ کے وہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ لوگوں جو تو محمد کی عبادت کرتے تھے یا محمد کو مطلب فالو کرتے تھے صرف، تو وہ جان لیں کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہی جانے کہ اللہ ہمیشہ ابھی بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بیسیکلی بتانے کا مقصد کیا کہ آپ انسان اب یہ آپ دیکھو کہ کتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ کہا تو ایک دم مطلب حضرت عمر کو ہوش سا مطلب ایک دم سے وہ آیا، دین ہی مطلب ریئلائز کے ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے دن جو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا ہے اور منگل کے دن تمام لوگ اب وہ ہوئے کہ اچھا اب دفنانا کی دیر اور کیا تمام ساری جو باتیں ہیں، تو پھر حضرت عباس جو ہیں ان کے جو دو بیٹے ہیں and then حضرت علی جو ہے اور ان سب جو ہے انہوں نے مل کے اب بات ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا تو سب کو غنودگی آ گئی اور سب نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ نبی جو ہیں جو انبیاء جو ہیں ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو جس بستر پہ جہاں پر آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں آپ تھے اسی بستر کے نیچے آپ کی قبر کھود کے آپ کو وہیں پر دفنایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب قبر ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ وہی تھا بیسیکلی، تو بس ان کو وہاں پر دفنایا گیا، اور وہ برابر میں ایک جگہ آواز نہیں آ رہی۔ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ میں ہوں یا سب کو نہیں سوری آتی۔ نہیں آواز چلی گئی تھی میری، آئی نو، اوکے سوری اباؤٹ دیٹ۔ سو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو ویئر مائی وائس بروک، میں پھر دوبارہ یہ بولتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے جگہ رکھی گئی ہے وہاں پر، وہیں پر حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بھی قبریں ہیں، اور بیسیکلی اب یہ دیکھو کہ the way it is positioned وہ یہی تھا کہ پتا تھا کہ اگر وہ جگہ بیچ میں کہیں ہوتی تو لوگوں نے اس کا بھی طواف شروع کر دینا۔ ابھی بھی آپ سوچو کہ ادھر جا کے لوگ بہت سارا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی جو نبوت والا ٹائم اسپیشلی اس میں گزارا کہ جی اللہ کا دین جو خالص ہے وہ لوگ اس کو فالو کریں، اور ہم پھر وہی حرکتیں جن جاہلیت کی حرکتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا ہم انہی کو دوبارہ کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مطلب آپ کا جو لیول ہے آپ وہ اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر آپ نے جو چیزوں کو ختم کیا اپنی زندگی میں، کیا اب ہم ان کو دوبارہ شروع کر کے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ مطلب دس از سم تھنگ، ابھی پوری سیرہ میں نے تو ابھی بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا سرفیس پہ وہ دیکھا، ابھی بہت ڈیپتھ میں بھی نہیں، لیکن جب ایک پکچر ضرور آئی ہوگی دماغ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری کس طرح تھی۔ مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں 23 سال جو آپ کی زندگی کے تھے یہ کس طرح گزرے، مطلب تکالیف کتنی آپ نے اٹھائی صرف اس وجہ سے کہ یہ دین ہم تک خالص پہنچ جائے، اور اب ہم دین کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں چیزیں، ہم ڈالے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں۔ ابھی میں کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جی اس میں مطلب وہ جو وظیفے بتائے جا رہے ہیں اس میں مطلب مطلب جو چیزیں رسول اللہ نے آ کے ختم کی ہم انہی کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوری مطلب ہم پہلے تو ہم درود پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا، تو ایک دفعہ ہم درود پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کو اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا لیں، دن میں ایک نمبر بے شک اپنے لیے فکس کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی نمبر فکسڈ ہے کہ اتنا پڑھنا ہی، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ ضرور دیں کہ میں دن میں اتنی دفعہ ضرور، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکالیف اٹھا کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص دین پر۔ ہم اس کے اندر وہ والی راہیں نہ ڈھونڈیں کہ جو بظاہر بڑی ایزی لگتی ہیں مگر وہ دین سے بہت دور ہیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈے ون سے زندگی، آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد آلریڈی نہیں ہیں، آپ چھوٹے ہیں تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ تھوڑے اور مطلب ٹائم گزرا تو آپ کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر آپ کو مطلب چچا نے پالا ہے، اب وہ چچا مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کا ساتھ تو دیا، لیکن پھر آپ جب بڑے ہو رہے ہیں، آپ ایک چرواہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بہت کچھ نہیں ہے، آپ کی زندگی مطلب ایک یتیم تھے آپ امیجن کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں کتنا کچھ دکھایا، کتنا کچھ سکھایا ہے کہ اپنی لائف کو اس طرح گزار سکتے ہیں ہم۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو تکلیفوں میں رکھیں، مگر ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس زندگی سے ان کی اگزامپل اپنے لیے لے کے، تو جب ہماری زندگی میں ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہے اور اس میں ہم دین سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں کیونکہ وہ مشکل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیں کہ یہ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میں پھر بھی کتنی سکون میں ہوں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو توفیق دے دین پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ان کو معاف فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ وہ پانی نصیب کرے، اور رسول اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں کہ جن کو دیکھ کے رسول اللہ کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد، آپ کو نہیں پتا کیا کر لیا آپ کے دین کا، تو رسول اللہ کہیں گے ان کو لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں جب ہم ان سے ملیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا everyone۔